نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ امت کو جنت کے رستے پہ چلانے کا سبحان اللہ۔ تو اب تو چلا جا، لیکن رستے میں جاتے ہوئے داتا علی اجویری کے مزار سے ہوتے جانا، کیونکہ اللہ کے ولی زمین پر ہو تو بھی وہی طاقتیں، اللہ کے ولی زمین کے نیچے ہوں تب بھی وہی رحمتیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا تعلق صرف زندگی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق انتقال کے بعد کے ساتھ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اب یہاں پہنچے پھر یہاں چلہ کشی کی، وہاں قریب جگہ بنی ہوئی ہے تو چلہ کشی کی، پھر 40 دن کے بعد جب آپ یہاں سے جانے لگے تو آپ نے جو دیکھا وہ بتایا۔ ہماری خوش قسمتی کہ وہ داتا علی اجویری ہمارے ہاں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم، دنیا کو فیض کے خزانے دینے والے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیاں تو یہاں سے ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ ہوتی وہ اللہ کے نور کی تجلیاں ہیں، مگر مظہر یہ ہے۔ اور یہاں کس کو آنا چاہیے، رہبر کو یا ناقص کو؟ فرمایا ناقص آرا پیر کامل، جو ناقص آئے گا اس کے لیے یہ پیر کامل ہیں، اور جو خود پہلے سے پیر کامل ہے وہ بھی یہاں کے حاضری دے کاملا راہ رہنما، اس کو بھی یہ سیدھے رستے پہ چلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے نکلے تو پھر پہنچے جھیل انا ساگر کے کنارے، وہاں ہندوؤں نے شور مچایا، یہ بابا آ گیا۔ وہ لوگ تو وہاں آ کے جناب سلامیاں کرتے تھے پانی کو ہی، اور پانی سے نہا کے سمجھتے تھے کہ ہم پاک ہو گئے۔ تو بزرگوں کے ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے، انہوں نے وہاں وضو کیا، وہیں کلیاں کی، انہوں نے کہا ساڈی جھیل جناب برباد ہو گئی، ساڈی جھیل ناپاک ہو گئی۔ جا کے اپنے راجا کو بتایا، راجا نے سختی کی کہ یہاں سے اٹھ جاؤ جناب۔ جب بہت زیادہ سختی کی کہ تم آ کے ہمارے جناب جھیل کو ناپاک کر رہے ہو، آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، لیکن ایک چھاگل ایک لوٹا تو بھر لین دیو، پانی تو لے جائیے اسی نے کہا ٹھیک ہے ایک لوٹا لے جاؤ، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے مرید سے فرمایا پارلا بھی لوٹا، اس نے لوٹا بھرا تو پوری جھیل لوٹے کے اندر چلی گئی۔ بر صغیر میں دین پھیلانے والے یہ لوگ تھے، سبحان اللہ۔ امت کو مشرک 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 کہہ کر تفرقے میں ڈالنے والے لوگوں نے دین نہیں پھیلایا، امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا، ان لوگوں نے دین کو پھیلایا ہے، سبحان اللہ۔ جن کے جنازے کو دیکھ کر بھی ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ راجا اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہوا، اور ایک کرامتیں تو آپ کی بہت ساری ہیں، ایک کرامت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ اونٹ بٹھانے تھے، انہوں نے کہا تو اٹھو جی اسی اونٹ بٹھانے، آپ نے فرمایا صحیح بیٹا تو سائڈ سے بٹھا لو، انہوں نے کہا نہیں جی اسی اتنے بٹھانے، فرمایا ٹھیک ہے پھر انہوں نے بہا لو، یہی بہن ہی ہونے تھے۔ تو بزرگ چلے گئے، پھر صبح آ کے وہ لوگ اٹھاتے رہے، مگر جن کو انہوں نے بٹھایا تھا، جن کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، سبحان اللہ۔ تو پھر وہ کہاں اٹھتے؟ پھر وہ راجا کو بتایا جا کے، انہوں نے کہا بابا جی پیر پر پھڑو۔ تو اللہ تعالیٰ کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ آخر پہ وہ روایت کہ جو آخری جو جملے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، میرے یہ بندے جن کو میں اپنا محبوب کہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اگر یہ بندے مجھ سے مانگے تو میں عطا کر دوں، سبحان اللہ۔ جو مانگے عطا کر دوں گا۔ مانگتے ہم بھی ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک روتے رہیں، چیختے رہیں، چلاتے رہیں، کسی کی قبول ہو یا نہ ہو، سنتا رب سب کی ہے، لیکن قبول کسی کسی کی کرتا ہے، مگر فرماتا ہے جس کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں، پھر وہ جب بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں داتا علی اجویری سے جا کر کہہ دو کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن لوگ بتوں والی آیتیں وہ داتا علی اجویری پہ پڑھ کے پیش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ مکے والوں کا داتا علی اجویری تو کوئی نہیں تھا،
جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان میں بابا فرید الدین شکر کا بت نہیں تھا. پھر بت کی بات ہی نہیں ہے, بابا فرید الدین شکر تو نہیں تھے نا. وہاں حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. فرق ہوتا ہے, بت سارے سرکار نے توڑوا دیے لیکن حجر اسود تو نہیں توڑوایا, مقام ابراہیم تو نہیں توڑوایا. مقام ابراہیم بھی تو پتھر ہی تھا, وہ بھی پتھر, اور جناب جو بت ہے وہ بھی پتھر. مگر آمینہ کے لال نے بتایا پتھر پتھر میں بھی فرق ہوتا ہے. یہاں تو انسانوں کو پتھروں اور انسانوں کے اندر فرق سمجھ نہیں آ رہا. اور دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, جب یہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ چاہتے ہیں میں پناہ عطا کر دیتا ہوں. اور پھر رب تعالیٰ کی یہ عنایات اس بندے پر ہمیشہ ہمیشہ جاری رہتی ہیں. 6502 نمبر حدیث پاک بخاری شریف کی. تو میرے پیارے بھائی, اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہماری دل کی تسکین ہو جائے اور ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں, دنیا انتشار پسندی سے ہٹ کر, انتہا پسندی سے ہٹ کر امن و سکون کی طرف آ جائے, تو ہمیں اولیاء اللہ کا راستہ اپنانا ہوگا, اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. فرائض ادا کر کر کے, یہ پہلی سیڑھی ہے, نماز پنجگانہ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلنا ہے, اور پھر نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ کا محبوب بننا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی.